بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 178 اور 180، آیت نمبر ہے 131، 132 اور 133۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قدیرا۔ وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے وصیت کی ہے ان لوگوں کو بھی، اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے، من قبلکم، تم سے پہلے بھی، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کیا وصیت کی کہ اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ ہے، غنیًّا، غنی، حمیدہ، تعریف کیا ہوا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کار ساز۔ إِن يَشَأْ، اگر وہ چاہے، یذہبکم، لے جائے تم سب کو، ایھا الناس، اے لوگوں کی جماعت، اگر اللہ چاہے تم کو لے جائے، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، عَلَى ذَلِكَ، اس بات پر، قدیرا، قدرت رکھنے والا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس دو آیات میں 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ بات اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں، خاوند اور بیوی کا جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، اب دونوں الگ ہو سکتے ہیں، دونوں کی روزی کا مالک اللہ ہے، کیونکہ زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا۔ اگر ایک گھر آباد نہیں ہوتا تو بندہ پریشان نہ ہو، دوسرا گھر آباد ہو سکتا ہے۔ اللہ کی زمین ہے، اللہ کوئی اور گھر دے دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ یہ مت سوچو اگر میں نے اس کو طلاق دے دی اس کا کچھ نہیں بنے گا، نہیں، اللہ بنانے والا ہے۔ اگر تو چھوڑ دے گا ہو سکتا ہے کہ اس کو بہتر مل جائے اور تجھے بھی اللہ کو بہتر دے دے۔ تو زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات ہم تم کو بھی بیان کر رہے ہیں اور تم سے پہلے تمام امتوں کو یہ بات ہم نے بیان کی تھی کہ اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر اللہ سے نہ ڈرے اور کفر کیا تو یہ بات یاد رکھو، زمین و آسمان اللہ کا ہے، تمہارے کفر کا اللہ کو رتی برابر نقصان ہی ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ آپ قرآن میں دیکھیں جہاں بھی کفر کی بات ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی گناہ کی بات ہے۔ اس بات کو تھوڑا سا سمجھیں، ساری دنیا، ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، ساری دنیا اگر کافر ہو جائے، ایک بندہ بھی مسلمان نہ ہو،
اللہ کی بادشاہت میں رتی برابر کمی نہیں آئے گی۔ ساری دنیا اگر نیک ہو جائے، پوری دنیا کے لوگ نیک ہو جائیں، ایک بھی بندہ برا نہ ہو، تو اللہ کی بادشاہت میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ نہ اللہ کو ہمارے کفر سے مسئلہ ہے، نہ اللہ کو ہمارے ایمان لانے سے کوئی مسئلہ بنے گا۔ اللہ کی بادشاہت نہ بڑھے گی نہ کم ہوگی، جو ہے وہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بات مان لو تمہارا فائدہ ہے، اگر انکار کرو گے تو اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ غنی ہے، تو اللہ کو ہمارے اعمال کی پرواہ نہیں ہے، نہ اللہ کو ہماری نمازوں کی نہ روزوں کی ضرورت ہے، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ تو وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندے کو بہت کچھ عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بندہ متکبر ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ آیت گھروں کی زندگی کے حوالے سے ہے، تو بعض اوقات خامد یا بیوی میں سے کام کوئی نہیں کرتے، نمبر زیادہ بنا لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ جانتا ہے، زمین و آسمان اللہ کی ہے، وکفا باللہ وکیلا، اللہ کارساز ہے۔ بعض لوگ حقیقت میں کچھ نہیں کرتے لیکن باور بہت کچھ کرواتے ہیں، اور بعض لوگ محنت زیادہ کرتے ہیں لیکن باور نہیں کرواتے۔ فرمایا جو بھی کرو گے اللہ کارساز ہے، اللہ دیکھنے والا ہے۔ انسان پریشان نہ ہو، میں تو بہت اچھے کام کرتا ہوں تو میری کوئی قدر نہیں کرتا، اللہ قدر کرنے والا ہے۔ وکفا باللہ وکیلا، انسان اپنی اچھائی چھوڑے نہ کہ میری کوئی قدر نہیں کرتا، میں بڑی محنت کرتا ہوں میری قدر ہی کوئی نہیں کرتا۔ وکفا باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ قدر کرنے والا ہے۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اور یہ بات یاد رکھ لو، اگر اللہ چاہے، اللہ اتنی قدرت والا ہے، اگر اللہ چاہے تم سب کو لے جائے۔ اللہ تم کو زمین دیتا ہے، اللہ تمہیں اقتدار دیتا ہے، اللہ نے تمہیں گھر دیا، اللہ نے سارا کچھ دیا۔ اب بندہ سمجھتا ہے میں ہوں بس، میں نے تجھے چھوڑ دیا، تیرا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ غلط بات ہے۔ اقتدار مل گیا، میں ہی ہوں، اگر میں نے یہ نظام نہ سنبھالا، یہ نظام درم برم ہو جائے گا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم دنیا میں ہیں، اگر میں نے دنیا چھوڑ دی نا تو دنیا کا شاید نظام رک جائے گا، میں فوت ہو گیا تو دنیا کا نظام رک جائے گا۔ کسی کے مرنے سے دنیا کا نظام نہیں رکتا، کسی کے اقتدار چھوڑنے سے دنیا کا نظام نہیں رکتا، دنیا کا نظام چلتا رہتا ہے۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، لوگ اللہ کی بات نہ مانیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اتنی قدرت والے ہیں کہ تم تمام کو لے جائیں۔ اقتدار اللہ نے دیا ہے، اللہ واپس لے لے۔ وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اللہ اس بات پہ قادر ہے۔ اللہ نے ہم سب کو یہ عطا کیا ہے، یہ اللہ کی مجبوری نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کوئی چیز مجھے دی ہے، اقتدار دیا ہے، قوت دی ہے، طاقت دی ہے، ایسے نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی مجبوری سے اللہ نے مجھے دیا ہے، نہیں، اللہ کی رحمت ہی اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کسی اور کو دے سکتا ہے۔ انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے اچھا مجھے ہی مل گیا، یہ مجھے اس لیے ملا کہ میں قابل تھا، میرے علاوہ کوئی اور قابل نہیں تھا، میں نے چھوڑ دیا تو یہ نظام ہی نہیں چلنا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ دینے پر قادر ہے، اللہ واپس لینے پر قادر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ عزت دے، دولت دے، گھر بار دے تو انسان کو قدر کرنی چاہیے۔ اللہ نے عزت دی ہے، اولاد دی ہے، گھر میں بیوی دی ہے، مکان اپنا دیا ہے، انسان قدر کرے، ورنہ نہ قدر کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ نعمتیں واپس لے لیتا ہے۔ تو فرمایا وکان ذلک علی اللہ قدیرا، اللہ تم کو لے جائے گا، تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا۔ تم ہو کیا؟ ایک قرآن کے ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان تو ہے کیا چیز؟ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، تو ہے ہی کمزور۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، ہاں کمزوری کے بعد ہم جوانی دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں۔ اکڑ کس بات کی ہے؟ ثم جعل من بعد قوة ضعفا، پھر بڑھاپا دے دیں گے، پھر کمزور ہو جائے گا۔ تو اکڑنا، دنیا کی تاریخ بھری پڑی ہے، اللہ نے آن واحد میں پوری قومیں تباہ کی ہیں۔ قوم سمود، قوم عاد، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسی قومیں دنیا میں نہیں تھیں، اللہ نے آن واحد میں ساری تباہ کی ہیں۔ بندہ پتہ نہیں کیا سوچتا، میں پتہ نہیں کیا بن گیا ہوں، تو کچھ نہیں ہے۔ ان یشاء یذہبکم، یہ آیت بڑی اہم ہے
ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، اللہ تم تمام کو لے جائے گا۔ اور لوگوں دھیان رکھو، اللہ قادر ہے اس بات پہ تمہاری جگہ نئے لوگ لے آئے، تم سے اقتدار لے کر کسی اور کو دے دے، تم سے قوت طاقت لے کر کسی اور کو دے دے۔ اللہ آن واحد میں تمہاری طاقت ختم کرنے پر قادر ہے۔ تو وکان اللہ علی ذلک قدیرا، انسان کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔